پھر یہ کہ جو میں نے کام شروع کیا تھا یہ دورہ ترجمہ قرآن کا تقریباً 15 سال پہلے، ایک ایسی بات کہ جو لوگوں کے لیے تقریباً ناقابل تصور تھی، کیسے ہو سکتا ہے 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے جاگنا؟ اب یہاں 8 بجے شروع کر کے اکثر و بیشتر 1:30 بجے ورنہ 1:15 بجے فارغ ہوتے، 5-5.5 گھنٹے کا حساب رہا۔ اور یہ صرف یہاں نہیں ہے، نہ معلوم کتنے شہروں میں کتنے مقامات پر، ایک شہر میں کئی جگہ پر ہو، کہیں بالمشافہ ہو رہا ہے، کہیں ویڈیوز کے ذریعے سے ہو رہا ہے، لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور قیام اللیل کا جو خاص مفہوم ہے وہ اصل میں اسی طریقے سے ادا ہوتا ہے، ورنہ 1 گھنٹے کی تراویح میں قیام اللیل کس طرح ہو گیا، اس کی حیثیت کس طرح معین۔ بہرحال یہ بات بھی اب چل نکلی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اس کے یہ اثرات جو ہمارے ذریعے سے جو کام ہو رہا ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اب یہ کرنا پڑا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیان، گھنٹے کا بیان، کچھ نہ کچھ بات پہلے ہو بعد میں ہو، یہ بات اب یعنی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اب اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگرچہ میرے بہت سے دوسرے شاگرد ایسے تیار ہو چکے ہیں کہ جو میرے اپنے بچوں سے بھی بہتر طریقے پر اس کام کو کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، صلاحیتیں ہیں، اپنی اپنی ہیں، مزاج ہیں، اپنے اپنے ہیں۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، یہ تو اللہ تعالیٰ نے 2 انسان ایک جیسے نہیں بنائے، 2 انسان ایک جیسے کیا، 2 انسانوں کے انگوٹھے کی نشان ایک جیسے نہیں بنائے، مونوٹنی ہے ہی نہیں، رنگا رنگی ہے، بو قلمونی ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، صلاحیتوں کا فرق ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال جو میرے اور دوسرے شاگرد ہیں وہ بھی اس کام کو کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، سال ہو گئے انہیں بھی کرتے ہوئے۔ خود میرے اپنے دوسرے بیٹے حافظ عاکف سعید نے غالباً 2 مرتبہ یہاں ترجمہ مکمل کیا ہے، لیکن مجھے شدید خواہش تھی کہ عزیزم عارف بھی اس کام کی ہمت کریں۔ ان کی کمر میں چونکہ ایک وہ پیدائشی کوئی ایسی کمزوری ہے اس کے نچلے حصے میں ریڑھ کی ہڈی میں کہ جس کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ شاید وہ نہ کر پائے، اور اسی لیے وہ ہمت بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ میں نے تقریباً حکم دیا ہے تو انہوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اور یہ اللہ کا فضل۔ آپ نے دیکھا کہ تکلیف ہوئی ہے تو کل ہوئی ہے آ کر، یعنی یہ کہ وہ اصل کام اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا۔ بہرحال اس میں میرے لیے 2 اعتبارات سے خوشی کا پہلو ہے۔ ایک تو آپ نے وہ سنا ہوگا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں۔ اب یہ میراث کا معاملہ بھی ہے کہ ایک میراث ہوتی ہے دولت کی، زمینداری کی، جائیداد کی، پیسے کی، بزنس کی۔ ایک میراث وہ ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے انبیاء کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہمیں نہ کوئی ورثہ ملتا ہے نہ ہمارا کوئی ورثہ آگے چلتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی بات ہے دنیا میں گزارے کے لیے، حضور نے بھی اپنے لیے فدق کا باغ رکھا ہوا تھا گھر کے اخراجات وغیرہ کے لیے، لیکن اسی پر فیصلہ بعد میں ہوا کہ ورثے کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قادھا اسے کلیم نہیں کر سکتی۔ یہ تو جو کچھ حضور نے فرمایا ما ترکنا صدقہ، تو وراثت کون سی تھی جس کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، هب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ تو وراثت معنوی ہے، اس مشن کی ہے، اس علم کی ہے، اس دین کی ہے۔ یہ وراثت ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے دوسرے رفقا، دوسرے میرے شاگرد میرے بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہیں صلاحیتوں کے اندر، لیکن قرآن مجید ہی ہمیں یہ تاثر بھی دیتا ہے، بلکہ تعلیم دیتا ہے کہ مشن میں جو لوگ ساتھی ہوں، جو لوگ بھی دست و بازو بنے، مددگار بنے، برابر کے ہیں تو وہ گویا کہ آوان و انصار ہیں، چھوٹے ہیں تو وہ گویا کہ مانوی اولاد ہیں، وہ اپنی جگہ، ان میں سے ہر ایک کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ دین کے اندر ظاہر بات ہے کہ رحمی رشتوں کا بھی لحاظ ہے اور ان میں سے بعض سے قریب تر ہیں، تو جہاں تک دینی محبت، دینی اخوت، دینی تعلق، دینی رشتہ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اپنی جگہ ایک مقام ہے اس کا۔ اس پہلو سے میں نے آج یہ باتیں چند کلمے آپ سے کہے ہیں کہ میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ اب اگرچہ میں اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہوں کہ خود اس کام کو نہیں کر پا، پچھلے سال تک تو میں نے کیا ہے، انگریزی میں 15 پاروں کا پچھلے سال میں دورہ ترجمہ قرآن مکمل کرا آیا تھا۔ اس مرتبہ گیا تھا امریکہ اسی لیے کہ وہاں بقیہ 15 پاروں کا بھی ریکارڈ ہو جائے، اس کی ویڈیوز آڈیوز تیار ہو چکے ہیں، لیکن وہ صحت نے اجازت نہیں دی، مجھے آنا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ منظر دکھانا چاہتا تھا، ورنہ یہ کہ اگر
عزیزم عارف رشید نے یہ کام کیا بھی ہوتا میرے حکم سے تو میں تو اس منظر کو نہ دیکھ سکتا کہ میرا یہ مشن جو ہے وہ میرا بیٹا آگے لے کر چل رہا ہے۔ باقی یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو دورہ ترجمہ قرآن ہے اس میں کوئی لفظی ترجمہ یا پھر تفسیر کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ترجمانی ہے کہ اصل میسج سامنے، اصل پکار کیا ہے، اصل دعوت کیا ہے۔ باقی تو یہ ہے کہ تیزی میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ الفاظ کا الٹ پھیر بھی ہو جاتا ہے، زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے، ترجمہ بعض اوقات جو ہے وہ ترجمہ نہیں رہتا، ترجمانی بن جاتی ہے مراد کے اعتبار سے تو بات ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ترجمے کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے بات صحیح نہیں ہوتی۔ یہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ سب سے ہی ہوں گی، اور وقت چونکہ ہوتا ہے بہت محدود، آدمی کو خود بھی محسوس ہو جائے تو اس کو دہرا کر اس کی تصحیح کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ بہرحال جو اصل مقصد ہے کہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ سامنے، ایک دفعہ جب انسان گزرتا ہے، میں نے اپنے کتابچے میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق قول نقل کیا ہے کسی عارف، اور یہ امام غزالی نے نقل کیا ہے احیاء علوم الدین، کہ قرآن کا ایک ختم تو وہ ہے کہ جو میں ہر ہفتے کر لیتا ہوں، ایک ختم وہ ہے جو ماہانہ کرتا ہوں، ایک ختم وہ ہے جو سالانہ کرتا ہوں، اور ایک ختم وہ ہے کہ جب سے میں غور کر رہا ہوں ابھی تک میں اسے ختم نہیں کر سکتا۔ تدبر قرآن کا حق تو پوری زندگی میں ادا نہیں ہوتا، وہ تو آدمی ساری زندگی اس میں، ختم قرآن اس کے لیے نہیں آئے گا، کبھی مرحلہ نہیں آئے گا کہ اب میں نے قرآن ختم کر لیا۔ تدبر قرآن فیتھم لیس، باٹم لیس، بے کنار، کوئی کنارے ہے ہی نہیں تو ختم کیسے ہو؟ البتہ یہ جو ایک ریپڈ ریڈنگ ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، تدبر کرنا، ایک ہی آیت کے اوپر کئی دن ہو گئے ہیں اور انسان اس کے اندر جو ہے سرگرداں ہے اور اس کے بارے میں مختلف جو سوالات ذہن میں آ رہے ہیں سوچ بچار کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ، اس کی اپنی افادیت، لیکن ایک ریپڈ ریڈنگ قرآن کی جو ہے اس کی اپنی بڑی تاثیر ہے، اور اصل میں اسی سے تذکیر متعلق ہے، یاد دہانی، فطرت کے اندر، انسانی فطرت میں جو مضمر حقائق ہیں وہ اجاگر ہو کر آتے ہیں انسان کے شعور کی سطح پر، اور یہی اصل میں مطلوب ہے، تذکر اسی کو کہتے ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید افلا یتذکرون، یہ تذکر ہی یہی ہے کہ اپنے اندر جو مخفی حقیقتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، تمہاری اپنی فطرت میں جو گواہیاں مضمر ہیں، ودیعت شدہ ہیں، وہ اس قرآن کی تذکیر کے ذریعے سے اس اپنے وہ جہاں وہ یوں سمجھیے کہ آپ کی یادداشت کی گہرائیوں میں دفن ہو گئی تھی وہ ابھر کر آتی ہیں اور شعور کی سطح پر آ جاتی ہیں۔ تو اس کا جو اللہ کا فضل و کرم سے سلسلہ شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے۔ اب آج کے لیے میں نے جو پروگرام رکھا ہوا ہے اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور شاید بڑا ہی خلاف معمول پایا ہو اس بات کو کہ قرآن مجید کا امید افزا پیغام، حالانکہ میرے اپنے بیانات میں بھی مجھے اندازہ ہے کہ تبشیر کا پہلو بہت کم ہوتا ہے، انذار کا پہلو ہوتا ہے، ڈرانے کا پہلو ہوتا ہے، چونکانے کا پہلو ہوتا ہے، بیدار کرنے کا پہلو ہوتا ہے۔ جیسے خالد نے کہا تھا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، لیکن اس نسخہ کیمیا کی بات کیا تھی؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری کھلانی۔ تو قرآن مجید میں ہم عملاً ترتیب دیکھتے ہیں کہ انذار پہلے ہے، تبشیر بعد میں۔ چنانچہ پہلی وحییں جو آئی ہیں حضور پر ان میں ایک جگہ پر صرف انذار کا لفظ ہے، تبشیر کا لفظ ہی نہیں ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، لوگ سوئے ہوئے ہیں، بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، اخلاق کی پستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم شدہ ہیں، اب تبشیر بشارت کس کو دیں؟ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں، بشارت کا کوئی حقدار ہو تو بشارت دی۔ اگرچہ اصولی طور پر انبیاء کرام کا جہاں تذکرہ آتا ہے کہ ان کا مشن کیا ہے تو اکثر آپ مبشرین کا لفظ پہلے میں، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وہاں تبشیر مقدم ہے اور انذار اس کے بعد آتا۔ تو خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید میں بالعموم نوع انسانی کے لیے کہ جو غلط راستے پر ہیں، غافل ہیں، جنہیں کوئی شعور ہی نہیں ہے، نہ خدا کی ذات کا کوئی خیال ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، ان کے لیے تو انذار ہی انذار ہے۔ لیکن جو کسی درجے میں بھی ایمان سے بہرہ مند، اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذہنی قلبی رشتہ ہے، آخرت کی کچھ دھیان ہے، کچھ فکر ہے، کچھ سوچتے ہیں کہ ہاں جانا ہے اپنے رب کے حضور کو جواب دہی کرنی ہے، ان کے لیے بشارت کا پہلو مقدم۔ اس کی ایک بڑی ہی خوبصورت مثال سورہ ہجر میں ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ یہاں دونوں چیزیں ہیں، لیکن پہلے
وہ جو تبشیر ہے، اے نبی میرے بندوں کو، میرے عبادی وہ کہ جو ایمان لائے ہیں، ان کو خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں، لیکن ساتھ ہی وہ جو انذار ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن ساتھ ہی یہ ذہن میں رہے کہ میرا عذاب بھی پھر بہت دردناک عذاب۔ یہ دونوں چیزیں ایک وقت سامنے رہنی چاہیے۔ اسی کے حوالے سے اس مرتبہ کو جب میں تراویح میں یہ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، سمجھیے عزیزم عاقب سعید کی زبانی، تو مجھے خیال آیا تھا ان آیات کا کہ میں آج آپ کے سامنے ہدیتاً یہ آیات جو ہیں قرآن مجید کی پیش کروں جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے۔ قُل لِعِبَادِي، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دی۔ ادھر نوٹ کیجئے گا، مجھے آج اصل میں تو ایک ہی بات آپ کو سمجھا، بس بلے شاہ والی بات کہ ایک کو الف تیرے درکار، وہ الف جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو باقی سارے مسئلے خود بخود کہ آٹومیٹک جو ہے اس کی ایک سلسلہ ہوگا کہ چلتا جائے، اور وہی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اکثر و بیشتر اچھے جذبات رکھنے والے دیندار نیک لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھ، وہ مسئلہ آج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لہذا آیات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ تو صرف یہ کہ ترجمہ ہوگا اس کا، اور اس کے حوالے سے ذرا چند اہم نکات جو ہیں ان کو ذہن نشین کرنا ہے اس کی تمہید کے طور پر۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اٹھائے، زیادتی، گناہ میں ملوث رہے، معصیت میں ملوث رہے، حرام خوری میں ملوث رہے، غفلت کی زندگی گزاری ہے، طرح طرح سے اللہ کے احکام کو توڑا ہے، یہ زندگی جو گزاری ہے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کا کیا بگاڑا؟ اصل تو تم نے اپنی عاقبت برباد کی ہے، سارا بوجھ تو تم اپنے اوپر لے رہے ہو، لیکن یہ کہ اگر کچھ ایمان ہے تو پھر یہ کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہاں جو تبشیر کا انداز ہے میرے نزدیک شاید قرآن مجید میں سب سے گاڑھا مقام ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، مت مایوس ہو اللہ کی رحمت۔ لفظی ترجمہ ہوگا بغیر کسی اگر مگر کے، اگر ہم اضافے کے، جیسے کہ عبارت ہے اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور چونکہ یہ فعل مضارع ہے اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا، یہ بہت ہی رجا امید اس کی ایک کیفیت پیدا کرنے والے الفاظ۔ یعنی کیا کہ اگر فرض کیجئے کوئی شخص ہے کہ اس کی 80 برس عمر ہو اور ساری عمر خراب، زندگی جو ہے صحیح رخ پر بسر نہیں ہوئی، وہ بھی مایوس نہ، ما لم یغرغر، جب تک موت کے آثار نہیں آ جاتے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ شرط ہے یہاں، چونکہ تبشیر کے رنگ کو زیادہ نمایاں کرنا ہے لہذا اس شرط کی حیثیت سے بیان نہیں کیا، لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، وہ تو پھر یہ کہ دوسرے مقامات کے حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو اس میں وہ اگر وگر لگے گا لازم، ورنہ ایک ہی آیت کو اگر لے لیا جائے تو پھر تو یہ کہ بہت سے مسائل بڑے پیچیدہ ہو جائیں گے، ہمیں دیکھنا ہے۔ توبہ شرط ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے دوسرے مقامات سے، دو چیزیں اللہ ہرگز معاف نہیں، کفر اور شرک، اگر اسی کیفیت میں زندگی گزر گئی ہے تو وہ معاف، لیکن یہاں دیکھیے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہاں کوئی اگر مگر نہیں، کفر اور شرک دو مرتبہ سورہ نساء میں آ چکا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ ہے۔ البتہ یہ کہ باقی چیزیں جو ہیں گناہ کے درجے میں، کہ کفر سے انسان بچ گیا، شرک سے بچ گیا، اب یہ کہ کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، غفلت میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے، کہیں پاؤں پھسل گیا ہے، یہ باتیں جو ہیں ان کو دو درجوں میں رکھیے۔ ایک تو جن کو ہم کہتے ہیں کہ صغائر ہیں، چھوٹے گناہ، وہ چھوٹے گناہ خود بخود دھلتے رہتے، یہ جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ جڑ جاتا ہے، دھل جاتا ہے، آنکھ میں پانی ڈالتے ہیں تو آنکھ کا گناہ جو ہے وہ دھویا جاتا ہے، یہ ہے صحیح ہے۔ اور بھی آدمی جب نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہو، لیکن یہ گناہ کون سے ہیں؟ صغائر، چھوٹے، جن میں انسان غیر شعوری طور پر کچھ حرکتیں کر بیٹھتا ہے، یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن میں وہ حدود کو پھلانگ جاتا ہے، یہ جو صغائر ہیں یہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے حدیث من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ اس میں بھی کبائر شامل نہیں ہے، یہ ساری جو بھی فضیلتیں ہیں وہ صغائر کے لیے، اگر آپ توبہ نہیں کرتے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اگرچہ اللہ کا اختیار ہے معاف کر دے، ڈکلیئر اس نے یہی کیا ہے کہ کفر اور شرک جو ہے اس کو میں معاف نہیں، باقی یہ کہ اس کی امید دلائی ہے، یہ امید بھی رجا کے لیے،
کہ مایوسی نہ ہو، کمر ہمت ٹوٹ نہ جائے۔ آدمی کی اگر ہمت ٹوٹ جائے تو پھر اس کے اندر وہ جذبہ نہیں رہتا کہ وہ اصلاح کر سکے۔ عادتیں پختہ ہو چکی ہیں، سال ہا سال بیت چکے ہیں، پوری زندگی گزاری ہے ایک رخ پر، ایک ڈھنگ پر، اب وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے، اس کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نہیں، یہاں فرمائے نہیں، اللہ معاف کرے گا، تم بسم اللہ کرو، تم رخ درست کر لو۔ چنانچہ اب آگے دیکھیے کیا آیا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ یہاں بھی چونکہ تبشیر کے رنگ کو نمایاں کرنا اسے شرط کے طور پہ نہیں لائے، پہلی آیت جو ہے غیر مشروط ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا؟ اگر اللہ کی یہ غفاری، اللہ کی یہ رحمت اور اس کی رحیمیت اور رحمانیت تمہارے سامنے آئی ہے تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اور ڈھیٹ ہو جاؤ، یہ جاؤ گناہ، یہ نتیجہ نکلا؟ نہیں، پرواہ کیا ہے، جب سبھی معاف کر دے گا تو پھر ضرورت کیا ہے کچھ کرنے کی، پھر کاہے کو بچنا ہے؟ یہ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اس تبشیر کا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف توجہ کر لو، رخ سیدھا۔ دیکھیے تابا یتوبو، آبا یعوبو، یہ آتے ہیں پلٹنے کے لیے، کسی غلطی کی طرف، کسی غلط رخ پر تھے، سیدھے کر لو، سیدھے ہو جانا۔ انابت میں وہ پہلو بھی نہیں ہے، انابت مطلقاً جو کسی کی طرف رخ کرنے کے لیے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ سورہ انعام میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ گویا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، جب تک یغرغر نہیں ہو رہا، جب تک کہ وہ نزع کی کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے، جب تک زندگی کی امید ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن رخ سیدھا کرنا لازم ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لو، آج کر لو۔ 80 برس گزر گئے، ہم سب صاف کر دیں گے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اب تو اپنا رخ سیدھا کرو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ عذاب آ دھمکے اور پھر تمہاری کسی طرف سے کوئی مدد نہیں، پھر کوئی چھٹکارا نہیں۔ اب دیکھیے، اب انذار کا رنگ، یہاں جو پہلے تبشیر کا رنگ ہے وہ بہت ہی نمایاں ہو کر آیا ہے، اب وہ انذار کا رنگ آگے بڑھتا جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ گہرائی پیدا ہوگی۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو سب سے عمدہ شے کی اس میں سے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ اس کا ایک ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ قرآن تو احسن الحدیث ہے، اسی صورت میں الفاظ آئے ہیں، یہ خود احسن ہے، مکمل احسن ہے، لیکن نہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ قرآن بھی جو آپ کو بتاتا ہے اس میں درجات ہیں، جیسے حدیث ہے، اس حدیث میں 3 درجے معین کیے گئے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی بدی کو، منکر کو، غلط کام کو دیکھے، اس پر لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، یہ سب سے اونچا رتبہ ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے تو روکے، کہے تو صحیح کہ خدا کے بندے یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو، مت کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، یا تو استطاعت نہیں یا ہمت نہیں، ورنہ تو یہ کہ ہمت ہے تو آدمی جو ہے جان پر کھیل جائے گا، بات صحیح کرے گا، چاہے اس کی زندگی چلی جائے، کوئی بات نہیں۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، لیکن ایک دوسری بات ہے، ایک دوسرا پہلو بھی چونکہ ہے، اجتماعی جد و جہد میں، انقلابی جد و جہد میں جب تک کافی جمعیت نہ فراہم ہو جائے، اگر آپ بالیت نہیں انل ملک شروع کر دیں گے پری میچورلی، تو وہ گویا کہ آپ کی پوری طاقت تباہ ہو جائے۔ اس میں انتظار کرنا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی ہمت کم ہے، بلکہ ابھی وہ اجتماعی طاقت اتنی کم ہے، انفرادی ہمت اپنی جگہ موجود ہے۔ صحابہ جو ہیں وہ جانے دینے کے لیے اس وقت بھی تیار تھے، کیا مکے میں جو ایمان لائے تھے السابقون الاولون، کیا ان کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیا وہ 10 آدمی جا کر ایک ہی رات میں سارے کے سارے بت کعبے کے اندر اور باہر جو رکھے تھے توڑ نہیں سکتے تھے؟ چاہے ان کا قیمہ بعد میں کر دیا جاتا، یہی ہوتا اور کیا ہوتا۔ ہمت ان میں تھی لیکن نہیں، مصلحت نہیں تھی۔ اجتماعی نظام کو بدلنے کے لیے پہلے قوت فراہم کرو۔ چنانچہ حضور 13 برس تک مکے میں رہے، اسی حرم میں نماز پڑھتے رہے، جس میں پیچھے بت، آگے بت، دائیں بت، بائیں بت، یہاں تک کہ سن 7 ہجری میں عمرہ قضا کے لیے گئے ہیں تو اسی کعبے کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے۔ البتہ جب وہ طاقت فراہم کی، اس 18-19 برس میں جو طاقت حاصل کی ہے، اس طاقت کے ساتھ جب گئے ہیں اور فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ ایک ایک بت کو گرایا اور پاش پاش کر دیا۔ تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن درجات تو ہو گئے۔
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے، دل میں شدید نفرت بدی، تو گویا کہ یہ بھی ایک درجہ ہے نا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دراب دانے کے برابر بھی نہیں۔ اسی طرح 3 مراتب جو ہے حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ کہا گیا، اور اس ام السنہ کے بارے میں خاص طور پر حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اذ لم تسألوا، جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اور یہ ہے واقعہ ہو رہا ہے حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں، تو وہ کون سا دین سکھانے آئے تھے حضرت جبرائیل؟ وہ دین یہ تھا کہ اس دین میں 3 لیولز ہیں، ایک مجرد اسلام بھی ہے، ایک اسلام سے اوپر ایمان ہے، ایمان سے اوپر احسان ہے، تو درجے ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، ہمت کرو، کمتر پر کیوں راضی ہو کر بیٹھ جاؤ؟ دنیا میں تمہاری جد و جہد ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، زیادہ سے زیادہ بڑا مکان بنائیں، زیادہ سے زیادہ نئے ماڈل کی کار لا کے گھر پر کھڑا کریں، یہ کریں وہ کریں، یہ سب کچھ دوڑ لگا رہے ہو، تو دین میں کیوں کانے ہو کر بیٹھ جاتے ہو؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک ٹوٹ پڑے اور تمہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو کہ آ رہا ہے، وہ بغیر وارننگ دیے آتا ہے۔ اب 3 یہاں آ رہے ہیں کہ اب جو حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں ذرا وہ سوچیں ہم ان 3 میں سے کس کیٹیگری میں فال کریں، خدا نہ خواستہ اگر کر رہے ہوں تو اس وقت جاگنے کی ضرورت۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے غافلین کی، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، مبادا کہ کوئی کہے اس دن جب کہ وہ عذاب سامنے آ جائے، چاہے وہ قیامت کا دن ہو، چاہے وہ پھر جہنم سامنے آ گئی ہو، چاہے موت سر پر آ گئی ہو، جو بھی شکل ہے، مبادا تم میں سے کوئی یہ کہے ہائے افسوس، ہائے حسرت، میں نے جو کوتاہی کی اللہ کی جناب، علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ اور اس سے بھی زیادہ نفسیاتی بات ہے، بڑی پیاری بات، آپ کو اس کے نقشے نظر آ جائیں گے، اگر آپ میں خود وہ جھلک نہ ہو تو آپ آس پاس دیکھ لیں گے کہ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو سنجیدگی کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کر لیتے، ہنسی کھیل مذاق اسی میں، تاکہ یہ کہ کوئی سنجیدہ بات جو ہے اس کو سوچنے کی ضرورت پیش نہ۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق کرنے والوں ہی میں رہا، میں نے سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا، میں نے توجہ ہی نہیں کی، میں نے سوچا ہی نہیں۔ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، میں تو اسے ہنسی کھیلی سمجھتا رہا، ہنسی مذاق سمجھتا رہا، میں نے توجہ ہی نہیں کی۔ یہ ہنسی مذاق کا عدم توجہ کا معاملہ کچھ اور کا ہے، عدم توجہ ایک حضرت حمزہ کی بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہنسی مذاق کی نہیں تھی، وہ صرف یہ تھی کہ انہیں بس دلچسپی تھی سیر سے، شکار سے، کئی دن صحرا میں ہیں، شکار کر رہے ہیں، شکار کر لیا وہی بھون کے کھا لیا، پھر اس کے بعد آگے کئی دن ہفتے رہے جنگل میں، ان کی زندگی اس روٹین کی بن گئی تھی۔ تو این اپنے گھر میں اپنا سگا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں 6 برس ہو گئے دعوت دیتے ہوئے، اور حمزہ کے کان پہ جوئی نہیں دی گئی، حالانکہ نیک ہیں اور بھلے آدمی ہیں، حضور سے سخت محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، اور وہی جذباتی محبت تھی جس کے نتیجے میں ایمان لائے کہ ایک روز سن 6 نبوی میں جب واپس آئے ہیں تو جو کنیز تھی اس نے دروازے ہی پر کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑا برا سلوک کیا آپ کے بھتیجے کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں داخل ہوئے وہیں سے پڑھ کے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا اپنے پرے میں، جا کر اسے ڈانٹا اور اپنی کمان دے کر ماری سر پر، تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا ہے، اور کہا اچھا اگر یہی بات کر لو میں ایمان لاتا ہوں، آؤ۔ یہ گویا کہ ایمان کا لاوا اندر تو تھا لیکن وہ عدم توجہ ہی کی وجہ سے پھٹ نہیں رہا تھا، تو اس وقت جذباتی طور پر ایک تحریک ایسی ہوئی کہ اس وقت ایمان کا اعلان کر دیا، پھر آخر دم تک جس طرح اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے وقف کیا وہ سب کو معلوم ہے۔ تو یہ جو 2 الفاظ یہاں آ رہے ہیں کہ بے توجہی میں یا اس سے آگے بڑھ کر ہنسی مذاق ہی، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے سیریسلی کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی غور نہیں کیا، یا مصروفیات زندگی ایسی ہیں جو سوچنے نہیں دیتی، اپنے پروفیشنز ہیں، اپنے لوگوں نے دندے بنا لیے ہیں، اپنے کاروبار ہیں، اپنے مسائل ہیں، اپنے مشکلات ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، وہ گم ہے، اس سے آگے کی کچھ سوچ کبھی آتی نہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی بات ہنسی مذاق میں اڑا دیتے۔
ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ ایک اور کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہے، ڈھیٹ قسم کے لوگوں کی، جن کا یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ کہیں گے جی اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی ہدایت پہ ہو جاتے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے ابلیس کے بارے میں کہ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ، اپنی مجبوری کا نام دے رہا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا تو ہو جاتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں آیا ہے کیا ہم انہیں کھانا کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ کیا ہم سے کہتے ہو کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ؟ اگر اللہ کی مشیت ہوتی کہ ان کو کھانا کھلائے تو کیا خود نہیں کھلا سکتا؟ اس کا مطلب وہ چاہتا ہی نہیں کہ کھلایا جائے ان کو، تو ہم جو ہے اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں عمل کرتے؟ اب یہ حجت بازی اور اس طرح کی باتیں جو ہے یہ بھی لوگ ہوتے ہیں۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا وہ یہ کہے کاش کہ مجھے ایک دفعہ لوٹنا نصیب ہو جائے، اگر واپس دنیا میں جانا نصیب، یہ موت ٹل جائے، میں بالکل محسنین میں سے ہو جاؤں۔ محسن میں نے 3 درجے بیان کیے تھے ابھی، مسلم، مومن، محسن۔ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا۔ کہاں اسلام اور کہاں ایمان، میں ہو جاؤں گا، لیکن وہ لوٹنا تو نہیں، اس کا تو کوئی امکان نہیں، اس کی تو کوئی صورت نہیں۔ وہاں جا کر لوٹنا تو کیا ہے، جب وہ موت آ کے کھڑی ہوگی سرہانے پر تب بھی اسے مؤخر ہونے کا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ ہرگز نہیں۔ تو یہ گویا کہ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، یاس اور حسرت اور مایوسی، ان چینوں کے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہر شخص ذرا اپنے بارے میں غور کرے۔ اب آخری بات ان آیات میں یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دیکھیے ایک مثبت پہلو ہے جس کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اس پورے مہینے میں رات کے 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک جاگا۔ کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو نیکسٹ ڈور ہوں گے انہیں اس کی توفیق نہیں ہوئی، اس کو اللہ نے نہیں چنا، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں خوش نصیب ہیں، کتنا فضل ہوا ہے، سب چیز گھر بار چھوڑ کر یہاں مسجد کی چٹائیوں پر لیٹے ہوئے ہیں، 10 دن جو ہے اعتکاف میں لگا رہے ہیں، 9 دن لگا رہے ہیں۔ لیکن اب اسی کا دوسرا رخ بھی ہے، اگر وہ یہ سب کچھ کر کے وہیں کے وہیں رہ جائیں جہاں پہلے تھے تو ان سے بڑا مجرم کون ہے؟ یہ سوچیں کہ یہ میں اس آیت کے آخری آیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تمہارے پاس میری آیات پہنچ گئی ہیں، فکذبت بہا واستکبرت، تو نے اس کی تکذیب کی۔ تکذیب 2 طرح کی ہوتی ہے، تکذیب قولی، جو شخص کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی، تکذیب قولی ہو گئی۔ ایک تکذیب عملی ہے، ماننا اسے کہ اللہ کا کلام ہے پھر اس کے حکم پر عمل نہ کرنا، یہ دوہرا جرم ہو گیا۔ تکذیب قولی جنہوں نے کی ہے، تکذیب جو کر دی ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس کے اسباب تو جائیں گے، اس کے والدین نے تربیت کیسی کی، اس کے ماحول نے کیسی تربیت کی، اس کو تعلیم کیسے ملی، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو محاسبہ کرنا ہے آخرت میں ان سارے فیکٹرز کو سامنے رکھے گا۔ انفرادی محاسبہ اسی لیے کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اور اللہ کا کوئی بہت ہی جوائنٹ کمپیوٹر ہے جو تمام چیزوں کا 1 سیکنڈ میں حساب نکال کے دکھا دے گا کہ اس کو یہ کچھ دیا گیا تھا، یہ مواقع ملے تھے، یہ اس نے کیا ہے، تو جو گیون تھا اس کے پس منظر میں اسس کیا جائے گا کہ اس نے کیا۔ لیکن جو مانے کہ اللہ کا کلام ہے، جو مہینے بھر تک رات کو 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک جاگے اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے، اسے یقین ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ کیوں جاگ رہا؟ نیند کسی پیاری نہیں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، نیند تو سب کو پیاری ہے، جاگ رہے ہیں، اور پھر اگر وہی تو یہ گویا کہ سب سے زیادہ کٹھن ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا تھا وہ جو بھی تبشیر تھی ایک آیت کے اندر وہ بھی بڑی مطلق، بڑی واضح، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو انذار کا رنگ گہرے سے گہرا ہونا شروع ہوا ہے، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، تم نے ہماری آیات کی تکذیب کی، استکبار کیا، اور تم یقیناً ناشکروں میں سے تھے۔ یہاں لفظ کافر ایک تو ہے جس نے انکار کر دیا، ایک وہ ہے کہ جو مان تو لیا لیکن عمل نہیں کیا تو ناشکر ثابت۔ اب اس میں جو پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ اس پوری بشارت کے لیے جو چیز ہمارے لیے یا اس آیت میں واضح کی گئی ہے، اگر اس بشارت کا مستحق بننا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو 2 شرطیں لازم، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ،
رخ اپنا سیدھا کر اللہ کی، اور ہمتن اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے۔ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ آج میں نے سوچا تھا کہ ہماری ایک کتاب ہے توحید عملی، کہ ایک ہے توحید جو کہ عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، کوئی اس کے ساتھ ساجی نہیں ہے، صفات میں کوئی برابر کا نہیں ہے، یہ توحید ہے عقیدے کی۔ ایک توحید عملی ہے، اطاعت کل کی کل اللہ کی، مخلصین لہ الدین۔ چنانچہ سورہ مبارکہ میں دیکھیے گا، آپ اگر آپ کو نوٹ کرا دوں، شروع ہی ہوتی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب فی الحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرو۔ الا للہ الدین الخالص، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کو مقبول صرف خالص اطاعت ہے۔ یہ ملی جلی اطاعت، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ اپنے نفس کی، کچھ معاشرے کی، جس نے کہ آج کے دور میں آ کر پھر ایک مکمل نظام کی حیثیت اختیار کی ہے، جس کی طرف ہمارا ملک اب بگ ٹوٹ جا رہا ہے۔ ابھی تک ایک سسپنس تھا اس ملک کے اندر، تقریباً نصف صدی ہماری سسپنس میں گزری، نہ کلیئر کٹ سیکولرزم کی طرف ہم گئے۔ کچھ مذہبی جماعتوں کا ایسا زور تھا کہ ادھر جانے نہیں دے رہی، چاہے سلوگن تھا، چاہے نعرہ تھا، کچھ بھی تھا، لیکن تھام کے رکھا ہوا تھا۔ نہ ہم سیکولرزم کی طرف گئے، نہ صحیح دین کی طرف گئے، ایک سٹیسس کی سی کیفیت تھی۔ یہ میں نے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں، وہ سٹیسس اب ختم ہو رہا ہے۔ اب یہاں دینی عناصر کی حیثیت اور ان کا اثر و رسوخ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، اور معاشرہ تیزی کے ساتھ اب سیکولرزم کی طرف جائے گا۔ کیوں جائے گا، کیوں جا رہا ہے، اس کے اسباب پر گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے اس وقت۔ میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک جو ہے انفرادی طور پر کہ میں کچھ چیزوں میں اللہ کا حکم مانوں گا، کچھ میں کسی اور چیز کے لیے کیا کروں، مجبوری ہے، یہ تو بہت ضروری ہے، سود تو لینا ہی پڑتا ہے، فلاں ہے یا دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو مکان نہیں بنتا، اس کے بغیر کاروبار وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ ہے کہ اس کو آپ 1000 گنا بنا لیجئے، وہ نظام کے جس میں باقاعدہ دین کے ٹکڑے کر دیے، جس کا نام سیکولرزم۔ اللہ، رسول، قرآن، کتاب، شریعت رکھو مسجدوں کے اندر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے مطابق کر لو، زیادہ سے زیادہ شادی بیاہ اس کے مطابق کر لو، مولوی سے نکاح پڑھوا لو اور اپنی میت کو تدفین و تکفین کر لو۔ باقی پوری زندگی اجتماعی، نتھنگ ڈوئنگ، نہ اللہ سے کوئی تعلق، نہ رسول سے، نہ کتاب سے، قرآن سے، نہ شریعت۔ اس کا نام ہے سیکولرزم۔ زندگی کے دو علیحدہ گوشے، اطاعت کو پھاڑ کر رکھ دیا گیا، جس کو کہا گیا قرآن مجید میں 2 جگہ پر، دین، اطاعت۔ دین جب بنتے ہی وحدت، پوری زندگی میں ایک ہی کی اطاعت ہو، لیکن جب مختلف اطاعتیں ہو گئی تو ایک حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے، اس کے رسول کی ہو رہی ہے، رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، اور دوسرے حصے میں نہ اللہ سے کوئی سروکار، نہ رسول سے کوئی سروکار، نہ قرآن سے کوئی سروکار، نہ کسی شریعت سے کوئی سروکار۔ اپنی مرضی سے ہم قانون بنائیں گے، اپنی مرضی سے نظام چلائیں گے، اپنی مرضی سے سودی کاروبار جو ہوگا کریں گے۔ ہمیں پسند ہوگا تو ہم زنا پر پابندی لگا دیں گے، ہمیں پسند ہوگا تو ہم زنا کے لائسنس دیں گے، ہمیں پسند ہوگا تو ہم اگر زنا بالرضا ہے اسے جرم قرار نہیں دیں گے، سوائے اس کے کہ کسی پر زبردستی کی گئی ہو۔ ہمیں پسند ہوگا تو ہم ہومو سیکشولیٹی کو جائز قرار دیں گے، 2 مردوں کی شادی کے لیے قانون بنا دیں گے۔ ہمیں اصل مسئلہ ہمارا ہے، اللہ کا کچھ نہیں، رسول کا کچھ نہیں، قرآن کا کچھ نہیں، شریعت کا۔ یہ ہے سب سے بڑا جرم۔ اس لیے اس صورت میں کیا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت اور دین کو خالص کر۔ الا للہ الدین الخالص، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کو قبول ہے صرف خالص اطاعت، جو اسی کی۔ آگے چلیے اسی سورہ مبارکہ میں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی۔ کتنی مرتبہ یہ بات یہاں واضح کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر، ورنہ یہ بندگی، یہ نماز، یہ روزہ اور زندگی کی کسی اور گوشے میں اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دینا۔ ایک ہے وقتی سے کسی تعصب سے کوئی غلطی ہو، اسے باقاعدہ کو مستقل اپنے نظام، اپنے پروگرام میں مستقل طور پر اختیار کیا، وہ اور بات ہے، وہ گناہ ہے۔ فوراً توبہ کرو، اللہ قبول کرے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندوں کی توبہ قبول کرنا۔ غلطی ہو گئی، جذبات میں بہہ گئے، ماحول کے اثرات میں بہ گئے، کچھ ہو گیا، کوئی غلط کام کر بیٹھے، توبہ کرو، رجوع کرو،
پلٹ لو، عہد دوبارہ کر لو، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، ندامت کے ساتھ معافی چاہو، معاف کر دینا۔ لیکن مستقل نظام یہ ہو، ان فیلڈز میں تو اللہ کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس فیلڈ میں ہم اس میں نہیں چلیں گے، اس میں تو ہم خود سوورن ہیں، خود ہم مالک ہیں، خود ہم حاکم ہیں، جو چاہیں گے قانون۔ یہ ہے دین کو پھاڑ دیں۔ الذین فرقوا دینہم، فرق یفرق تفریقا، پھاڑنا کسی، یہاں اطاعت پھاڑ دی گئی دو حصوں، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں۔ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے مسلمانوں ان مشرکین میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کیے، ایک حصہ دین کا مذہب کے نام سے جاؤ بھائی کرو جو چاہو کرنا ہے، لیکن جو پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہے، نتھنگ ڈوئنگ، مذہب کا اس سے کوئی سروکار، سیاست علیحدہ، معیشت علیحدہ۔ اب عملی طور پر یہ بات سمجھیے کہ کریں کیا۔ اس سچویشن میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب مشرک ہیں، ہم سب کافر ہیں۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ ہم سب مشرک ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں، اجتماعی طور پر بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست ہم کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق ہیں، باغی ہیں۔ انڈیویجول کیا کرے، یہ ہے عملی سوال جو میں آج سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے انڈیویجولی کسی بھی شخص کو دو صورتوں سے سابقہ پیش آ سکتا، ایک اس وقت ہمارے لیے صرف نظری طور پر بیان کروں گا، عملاً تو ممکن ہی نہیں ہے، ہی نہیں کہیں، لیکن یہ کہ تعرف الاشیاء باضدادھا، ضد جو ہے ایک دوسرے کی وہ آمنے سامنے آ جائے تو بات آسانی سمجھ میں آتی۔ وہ کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ اس وقت خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوتا پاکستان میں، کسی اور ملک میں، ہم وہاں رہ رہے ہوں، نظام اللہ کا ہے، دین اور سیاست کے ٹکڑے تو نہیں، کوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، وہ بات تو نہیں ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہے کہ اس میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، کمائیں، فن کی خدمت کریں، علم کی خدمت کریں، کوئی کام بھی کریں، آپ کو آزادی۔ بات صرف کیا ہوگی جب اس نظام خلافت کی طرف سے آپ کو بلایا جائے گا کہ اب فلاں جگہ ہمیں مارکا پیش ہے، اتنے آدمی چاہیے، اتنے نکل گئے تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ہو گیا، ادا ہو گیا، آپ اپنے گھروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اچھے کھانے کس نے حرام کیے اہل ایمان کے لیے، اچھا پہننا کس نے حرام کیا ہے اہل ایمان کے لیے، لیکن یہ کب؟ جبکہ خلافت کا نظام قائم ہے، وہ ذمہ داریاں اجتماعی طور پر وہ ادارہ ادا کر رہا ہے، جب آپ کی ضرورت ہوگی آپ کو کال کر لیا جائے گا، پوری قوم بسنے والی جو ہے وہ پیپلز آرمی کی حیثیت سے ہوگی، جب ڈیمانڈ ہوگی آگے ہو جائے، ورنہ اپنے کاموں میں لگو، دھندے کرو، جو چاہو کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، کیا حرج ہے؟ کسی کو کسی خاص فن سے دلچسپی ہے، کسی کو خاص پروفیشن سے ہے، کسی کو خاص علم سے ہے، اچھا آگے نکلو اس میں۔ لیکن اگر ہے نظام میں باطل قائم، اب یہاں معاملہ بڑا مشکل ہے، آپ اسی چھتری کے نیچے رہ رہے ہیں کہ جس میں حاکمیت اللہ کی نہیں مانی۔ اگر آپ اس ماحول میں ذہناً ریکنسائل کر کے اور صرف عبادات، نماز، روزہ اور اعتکاف اور شب قدر پر آپ سمجھتے ہیں کہ بیڑا پار ہو جائے گا تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں، دین کا رتی کا علم نہیں، ریکنسائل کر لیا، یہی پاؤں پھیلا رہے ہیں، پروفیشن ہے، دلچسپی ہے، علم کی دلچسپی ہے، ادب سے دلچسپی ہے، فلاں سے دلچسپی ہے، جبکہ باطل کا ڈنکا بج رہا، طاغوت حکمران ہے، اللہ کا دین پامال ہے۔ عملی شکل کیا ہے؟ اب دو حصوں میں زندگی کو تقسیم کر لی، جس اعتبار سے تو دین پر عمل کرنا ممکن ہے، ممکن کہہ رہا ہوں، آسان نہیں کہہ رہا، ممکن ہے، چاہے مشکل ہو، چاہے فاقہ آ جائے، تو فاقہ کیا کفار کو آتا تھا؟ صحابہ کو نہیں آیا تھا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آیت کس کے بارے میں آئی تھی؟ ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں آئی تھی یا صحابہ کرام کے بارے میں آئی تھی؟ جو کام آپ کر سکتے ہیں، چاہے فاقہ آ جائے، چاہے تکلیف آ جائے، کوئی قانونی آپ کے اوپر ایسا جبر نہیں ہے اس معاشرے کا، وہ لازماً آپ سے اس کے خلاف کروائے، اگر اس میں بھی آپ نے ٹھوکر کھا دی تو پھر تو گئے آپ، ضل ضلالا بعیدا، اب تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، موریبن جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل اصطلاح میں، گویا کہ کوئی نہیں۔ لیکن جو انسان کر سکتا ہو وہ کر لے، لیکن باقی جو سب کچھ ہے اس کا وہ حصہ ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہے، اسی معاشرے کا ایک فرد ہے، اسی میں رہ رہا ہے، اسی کی سڑکوں پہ چل رہا ہے، اسی کی اسٹریٹ لائٹ سے فائدے اٹھا رہا ہے، سب کچھ ہے۔ اس میں اگر معصیت کا وہ ملوث ہو رہا ہے تو کیا کرے؟ اس کا کفارہ ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ اس حالت میں کم سے کم منیمم پر فرائض کی حد تک
عبادات اور فرض کی حد تک معاش، میں دونوں کو جمع کر رہا ہوں، عبادت بھی فرض، معاش بھی جتنی کہ ناگزیر ہے زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی اور جسم کو جان کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، اس میں جو وقت لگے، اس میں جو صلاحیت صرف ہو وہ کرو، نفلی کھانے نہ کھاؤ، یعنی خامخواہ جو ہے زیادہ کھانا اور اعلیٰ کھانا ہی نہیں، جو زندگی کے لیے منیمم جو انیویٹیبل۔ اب جو وقت بچے، جو صلاحیت بچے، جو قوت بچے، جو وسائل بچے، کھپا دو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں، تو کفارہ۔ جو سود انہیل کر رہے ہو اس کا کفارہ، جو اس ماحول میں رہنے کے گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہو اس کا کفارہ، ہمہ تن ہمہ وقت، کم سے کم پر گزارا۔ اس حالت میں اور سائنس کی خدمت ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھی ہیں، تنظیم میں بھی شامل ہوئے، ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، نیوکلیر فزکس کے اندر ہیں، اور یہاں آ کے انہوں نے لیکچر بھی 3 دن دیے ہیں امریکہ میں۔ میں نے ان سے کہا یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہاں کس کو فائدہ دے رہا ہے؟ فلاں پرابلم آ گیا ایئر فورس کی طرف سے کہ فلاں پرابلم ہے، اس کو اب لگے ہوئے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، ان کے مسئلے کو حل کر کے دے رہے ہیں۔ یہ ساری ایئر فورس جو ہے کس کے خلاف استعمال ہوگی؟ بات مان لی انہوں نے، کہا صحیح ہے۔ انہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں اس کے کیا نتائج نکلیں گے، وہ تو اتنی ڈپارٹمنٹ معاملہ ہو گیا ہے، اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے، انہیں پتا نہیں ہے کہ کون سے خوفناک ہتھیار میں جا کر یہ پرزہ لگے گا اور کون سا مسئلہ حل ہوگا، اور یہ پھر کہاں استعمال۔ کتنے ہی مسلمان سائنسدانوں کی کوششیں اور محنتیں جو شامل ہوں گی ان چیزوں کی ایجاد میں کہ جنہوں نے آ کے برکس نکالا ہے عراق کا پیٹریوٹک میزائل، جس کا پتہ ہی نہیں تھا عراق کو، وہ اپنے اسکٹ میزائل ہی کو سمجھا بیٹھا تھا بہت بڑا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ پیٹریوٹک جو ہے وہ اس کی ایجاد ہو چکی۔ بہرحال یہ جان لیجئے اس کے سوا قرآن مجید سے، حدیث نبوی سے، سیرت نبوی سے جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے کوئی راستہ، نو اسکیپ۔ اپنے جسم و جان اور قوت و صلاحیت کا منیمم ناگزیر وہ اس کے لیے، اور باقی سب کچھ انقلاب برپا کرنے کے لیے، اللہ کی سوورنٹی کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ۔ یہ فیصلہ ہے جو بڑا کٹھن بھی ہے، مشکل۔ اور اس کی دوسری شرط لازم، دیکھیے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں، خواہش بھی ہے، کچھ نہ کچھ مدد بھی کرتے ہیں، کچھ لپ سروس بھی ہے، کچھ پیسے سے تعاون بھی ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے قدم نہیں بڑھاتے۔ وہ مطمئن ہے کہ ہم کر ہی رہے ہیں، نماز فرض ہے وہ پڑھتے ہیں، یہ احساس نہیں ہے کہ اس کیفیت میں اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے۔ ہاں خلافت کا نظام قائم ہو تو ٹھیک ہے، وہ فرض کفایہ ہو گیا، وہ نظام موجود ہے، اس کے تحت ساری ذمہ داری جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ آپ اللہ کی حاکمیت تلے اور خلافت کے نظام کی چھتری تلے آرام کیجئے، عیش کیجئے، کوئی پرواہ نہیں۔ فن کی خدمت ہو، پیشے کی خدمت ہو، کچھ بھی ہو، علم کی ہو، ادب کی ہو، کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بیوی بچوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، کوئی قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ لیکن باطل کا غلبہ ہو، طاغوت کی حکومت ہو، یہاں تل پٹ ہو جائے گا۔ کم سے کم پر گزارا کرو، قوت لا یموت، فارغ کرو اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی قوت، ریکنسائل قطعا نہ کرو اس نظام کو کے ساتھ اپنے ذہن۔ اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی اگر کوشش ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو قبول